الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انک میت وانہم میتون وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر کل شیء ہالک الا وجہہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو یوحى الی انا مقبوض او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 1957 میں پاکستان کی سرزمین پر جن مسلم عقائد و نظریات سے انحراف کیا گیا اور ان کی تعبیرات کو تبدیل کیا گیا، ان میں سے ایک عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قبل اس کے کہ ہم عقیدہ پہ بات شروع کریں، بڑے اختصار کے ساتھ انکار حیات کا مختصر سا پس منظر آپ ذہن نشین فرما لیں۔ تقریباً 1905 کی بات ہے، اہل بدعت کے ایک مولوی جناب مولوی احمد رضا خان صاحب نے ہمارے اکابر علماء دیوبند کی 4 عبارات کو لیا۔ وہ اکابر حجت الاسلام والمسلمین بانی دارالعلوم دیوبند قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب تحذیر الناس سے، قطب الاقطاب حضرت علامہ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب فتاوی رشیدیہ سے، حکیم الامہ مجدد الملہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب حفظ الایمان، اور حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب براہین قاطعہ۔ ان 4 کتابوں کی 4 عبارات کو لیا، اس میں قطع و برید کیا، اس میں کانٹ چھانٹ کر کے عرب کے علماء کے سامنے یہ بات باور کرائی کہ ان علماء کی یہ عبارات کفریہ ہیں، ان کی عبارات شرکیہ ہیں، یہ ختم نبوت کے مرتکب ہیں، ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں، اللہ رب العزت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں۔ تو ان عبارات کو لے کر اکابر جو عرب کے علماء تھے، انہوں نے ظاہر فتویٰ کو دیکھ کر، ظاہر ہے جو مفتی ہوتا ہے وہ فتویٰ کے ظاہر کو دیکھ کر، سوال کو دیکھ کر فتویٰ دیا کرتا ہے، انہوں نے اس بنیاد پر اکابر علماء پر فتویٰ لگایا۔ اس کے بعد یہ مولوی صاحب آئے اور ہندوستان میں آ کر انہوں نے اس کتاب کو چھاپ دیا۔ حسام الحرمین علی منہج الکفر والمین کے نام سے یہ کتاب چھپی، اور ایک پورے ہندوستان کی سرزمین، اس وقت چونکہ پاکستان تو تھا نہیں، افتان کا سمجھ گیا کہ ان اکابر کی تکفیر کیوں کی گئی۔ اب اس سلسلے میں ہمارے اکابر علماء دیوبند نے مختلف انداز میں اس فتنے کا تعاقب کیا اور جوابات لکھے۔ حضرت مولانا شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے الشہاب الثاقب کے نام سے، حضرت مولانا مرتضیٰ حسن چاندپوری رحمۃ اللہ علیہ نے رسائل چاندپوری کے نام سے، مولانا منظور احمد نعمانی رحمۃ اللہ علیہ فتوحات نعمانیہ کے نام سے، الغرض مختلف اکابرین نے ان عبارات کے جوابات دیے۔ اس کے بعد ضرورت تھی اس بات کی کہ جس طرح تصنیفی اور تحریری میدان میں ہمارا جواب آ چکا ہے، تقریری میدان میں بھی ہمیں اس فتنے کے خلاف گفتگو کرنی چاہیے۔ فتنہ بدعت کا، بریلویت کا فتنہ تقریری میدان میں عوام کے سامنے بھی ہمیں ان کے عقائد زیر بحث لانے چاہیے اور ہمیں اپنی عبارات کی صفائی پیش کرنی چاہیے۔ چنانچہ اکابر علماء اس میں لگے رہے۔ اسی سلسلہ میں ایک جماعت وجود میں آئی، حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ علیہ، وہاں بچرا ضلع میاں والی، انہوں کے تلامذہ جمع ہوئے اور انہوں نے ایک جماعت کا قیام کیا، جماعت کی بنیاد رکھی۔ اس جماعت کا نام رکھا جمعیت اشاعت التوحید و سنہ۔ اب جماعت کے میں حضرت مولانا صفوان خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا غلام اللہ خان صاحب، مولانا عنایت اللہ شاہ صاحب، اسی طرح مولانا طاہر پنجپیری صاحب، یہ دیگر کئی حضرات تھے جو اس جماعت کے اندر شامل تھے۔ اب یہ جماعت کام کر رہی تھی، صحیح طرز میں چل رہی تھی۔ اس جماعت کا موقف منشور یہ تھا کہ ہم اہل بدعت کے عقائد و نظریات امت کے سامنے بیان کریں گے،
ان کی شرک پرستی، ان کی بدعات کو امت کے سامنے زیر باس لائیں گے۔ چلتے چلتے ایک وقت آیا 1957، خیر المدارس ملتان کا سالانہ جلسہ تھا۔ خیر المدارس ملتان کے سالانہ جلسے میں یہ جو جماعت تھی، جمعیت اشاعت التوحید و سنہ، اس کے عالم مولانا عنایت اللہ شاہ گجراتی صاحب، ان کا بیان تھا۔ اب اس بیان کے اندر انہوں نے ایسا جملہ کہہ دیا، ایسی بات کہہ دی، ایسا عقیدہ بیان کر دیا جو جمہور اہل سنت والجماعت سے متصادم تھا۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کسی کا رد کرتے ہیں تو کبھی یہ ہے کہ آپ کوئی آدمی رد کرتے کرتے حد کراس کر جائے، غلو کر جائے، تجاوز کر جائے۔ شریعت نے چونکہ ہمیں اعتدال کا درس دیا ہے، اب انہوں نے اعتدال کے راستے کو چھوڑا اور کیا کر دیا، یہ بیان کر دیا کہ اہل بدعت کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر اور ناظر ہیں، تو کہتے ہیں میں کہتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ناظر نہیں، نہ وہ یہاں سنتے ہیں نہ وہاں روضہ میں سنتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام قبر میں مردہ ہیں، سماع صلاۃ والسلام نہیں فرماتے۔ جب انہوں نے یہ نظریہ بیان کیا تو ظاہر ہے اسٹیج پہ بڑے بڑے اکابر، بڑے بڑے علماء موجود تھے۔ بر وقت مولانا خیر محمد جلندری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تردید کر دی۔ اس کے بعد ایک جماعت انہوں نے، یہ جو مولانا صفا خان صفدر صاحب تھے اور دیگر حضرات، مولانا نصیر الدین غور گشتوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان سے الگ ہو گئے، اور یہ جماعتیں الگ باقی رہ گئی۔ تو پہلے کافی کوششیں کی گئیں۔ 1961 میں مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے، اس سے قبل 1960 میں علامہ ظفر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، دیگر کئی حضرات نے کوشش کی کہ مصالحت ہو جائے، پہلے فتنے زیادہ ہیں، یہ جو نیا فتنہ یہ ختم ہو جائے، لیکن کوئی بات بن نہ سکی اور ہر موقع پر یہ لوگ آگے پیچھے ہو جاتے، یہاں تک کہ 1962 میں حکیم الاسلام قاری محمد طیب قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دارالعلوم دیوبند سے بلوایا گیا، کیونکہ قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان سب کے استاذ تھے، یہ سب حضرات دیوبند سے پڑھ کر آئے تھے۔ تو اس امید پر کہ جب قاری صاحب آئیں گے، استاذ ہوں گے، تو استاذ کی بات کو شاگرد مان لیا کرتے ہیں، شاید یہ جو نیا فتنہ کھڑا ہوا ہے یہ ختم ہو سکے۔ قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیوبند سے چلے، راول پنڈی تعلیم القرآن راجہ بازار آئے، اور قاری صاحب نے آ کر ایک تحریر لکھوائی۔ میں بڑے اختصار کے ساتھ بات کو چلا رہا ہوں کہ قاری صاحب نے تحریر لکھائی۔ تحریر کا متن یہ تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد اپنی قبر میں، قبر کے آگے بریکٹ میں لکھا برزخ شریف میں، قبر یعنی برزخ شریف میں بتعلق روح زندہ ہے، وہاں پہ صلاۃ و سلام پڑھا جائے خصمات فرماتے ہیں، اور دور سے پڑھا جائے بذریعہ ملائکہ آپ کی خدمت میں پہنچایا جاتا ہے۔ قاری صاحب نے یہ ایک فیصلہ لکھوایا اپنا، اور اس فیصلے پر 4 آدمیوں نے دستخط کیے۔ حضرت مولانا محمد علی جالندری رحمۃ اللہ علیہ، محمد علی جالندری کے نام سے انہوں نے دستخط کیے، حکیم الاسلام قاری محمد طیب قاسمی صاحب، اور شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب، اور مولانا نور محمد صاحب، مولانا نور محمد صاحب، اور یہ کتابوں کے مطابق اور مماتی سیر نگاروں کی تحریر کے مطابق دستخط کیے۔ دستخط کرنے کے بعد اسی نشست میں، اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کو اٹیک ہوا اور وہیں پر یہ فوت ہو گئے۔ تو یہ 4 حضرات نے اس فیصلے پر دستخط کیے۔ اب یہ واقعہ ہے 22 جون 1962 کا، 22 جون 1962 کو یہ دستخط ہو رہے، یہ تحریر لکھی جا رہی ہے۔ اس کے بعد آگے جولائی، اگست، جب اگست کا شمارہ چھپا تعلیم القرآن کا، اس شمارے کے اندر یہ پوری رویداد چھاپی گئی، یہ تحریر بھی چھاپی گئی، رویداد بھی چھاپی گئی، اور اس پہ اظہار تشکر کیا گیا کہ الحمدللہ جو ایک نئے فتنہ سے شروع ہوا تھا وہ فتنہ دب چکا ہے، اور ہم سارے اس تحریر پر متفق ہیں۔ اور یاد رکھیں اس تحریر پر مولانا عنایت اللہ شاہ گجراتی صاحب نے سائن نہیں کیے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اب وجہ واللہ عالم کیا ہے، وہ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ مولانا عنایت اللہ شاہ گجراتی اس وقت بیمار تھے اور وہ آ نہ سکے، حالانکہ اصل تو وہ تھے، اس کو شروع کرنے والے تو وہ تھے، ان کو دعوت بھی دی گئی، ان کو بلایا بھی گیا کہ آپ کے استاد تشریف لائے ہیں دیوبند سے، آپ آئیں اور آ کر دستخط کریں، آپ آ کر ان کی جو تحریر ہے اس پر اتفاق کریں، لیکن وہ نہ آئے۔ جب نہ آئے اس کے بعد یہ ہوا کہ قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور تحریر لکھائی۔ توجہ رکھنا، ایک تحریر تو یہ ہو گئی نا کہ جس پہ فریقین کے دستخط ہو گئے، قاری صاحب نے ایک اور تحریر لکھائی۔ وہ تحریر یہ تھی کہ مولانا غلام اللہ خان، اگر مولانا عنایت اللہ شاہ گجراتی صاحب آ جائیں
اس تحریر پہ سیر کر دیں، اس تحریر پہ دستخط کر دیں تو بہت اچھا، اگر نہ کریں تو اس مسئلے کی حد تک آپ حضرات ان سے اعلان برات اختیار کریں گے، آپ ان کے ساتھ جلسوں میں نہیں جاؤ گے، درس قرآن میں نہیں جاؤ گے، ان کو اپنے مجالس میں اپنے پروگراموں میں مدعو نہیں کرو گے۔ یہ تحریر لکھا دی۔ اب یہ کہہ کر قاری صاحب راولپنڈی سے چلے، جامعہ اشرفیہ لاہور پہنچے۔ جب وہاں سے جامعہ اشرفیہ لاہور سے حضرت نے ٹرین کے ذریعے دیوبند جانا تھا، انڈیا ہندوستان، جب وہاں پہنچے تو پیچھے سے مولانا غلام اللہ خان صاحب بھی پہنچ گئے اور کہنے لگے حضرت آپ اس تحریر کو منسوخ کر دیں، اس تحریر کو کیا کر دیں؟ منسوخ کر دیں۔ ہمیں پتہ ہے مولانا عنایت اللہ شاہ صاحب کا مزاج ایسا ہے، انہوں نے دستخط کرنے نہیں ہیں، انہوں نے سائن کرنے نہیں ہیں، اور خام خواہ مسائل پیدا ہوں گے۔ آپ اس دوسری تحریر کو، جو دوسری تحریر آپ نے لکھی ہے کہ ہم ان سے اعلان برات کر لیں، ہم ان کو اپنے اسٹیجوں پر نہ بلائیں اور ہمارا ان کے ساتھ کسی قسم کا تعلق نہ ہو، آپ اس کو منسوخ کر دیں۔ تو قاری صاحب رحمہ اللہ فرمانے لگے مجھے جلدی ہے، میں واپس جا رہا ہوں، آپ ایسا کریں، مولانا خیر محمد جلندری صاحب دامت برکاتہم اس وقت تھے، تو آپ ان کے پاس چلے جائیں، خیر المدارس میں جا کر ان کا فیصلہ میرا فیصلہ ہوگا، جو فیصلہ وہ فرمائیں گے وہ میرا فیصلہ سمجھا جائے گا۔ اور قاری صاحب نے اس تحریر کو منسوخ نہیں کیا۔ توجہ رکھنا، سرگودا کے کا عالم ہے، اب وہ بیان دے رہے، بیان کا عنوان بھی بڑا عجیب ہے، اور کہتے کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ جو تحریر پہ سائن ہوئے تھے وہ تو لاہور میں جا کر منسوخ ہو گئی، تم ابھی تک اس تحریر کو لے کر پھر رہے ہو۔ چونکہ ہماری گفتگو ہوتی ہے تو ہم سب سے پہلے یہ تحریر پیش کرتے، ہم کہتے ہیں دیکھو مولانا غلام اللہ خان صاحب نے دستخط کیے، اگر یہ عقیدہ کفریہ اور شرکیہ ہے تو فتویٰ لگاؤ مولانا غلام اللہ خان صاحب پر، یا ان کے بارے میں چلو تم کہہ دو گے کہ بعد میں انہوں نے رجوع کر لیا، تو پھر مولانا نور محمد صاحب جو دستخط کرنے کے بعد اسی نشست میں اسی مجلس میں فوت ہو گئے، پھر ان پہ فتویٰ لگاؤ، وہ کفریہ شرک عقیدے پر مرے ہیں یا ایمان کے عقیدے پر مرے ہیں؟ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ مولانا نے منسوخ کر دی، حالانکہ قاری طیب صاحب رحمہ اللہ نے تحریر کو منسوخ نہیں کیا۔ اگر کیا بھی ہے تو پہلی تحریر یا دوسری تحریر؟ نہیں سمجھ آ رہی، پہلی تحریر یا دوسری تحریر؟ دوسری تحریر کو کیا۔ بالفرض اگر ہم مان لیں قاری صاحب نے منسوخ کر دیا، کون سی تحریر کو؟ دوسری تحریر کو، کہ یہ جو تعلق والی بات ہے چونکہ مشکل ہے، کسی سے تعلق چھوڑنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، چلے آپ اس کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، خیر محمد صاحب سے فیصلہ کرا لیں، اور نہ پھر یہ مولانا خیر محمد جلندری صاحب کے پاس گئے، نہ فیصلہ ہوا۔ تو یہ ایک مختصر سا پس منظر۔ اچھا، اس کے بعد جب دیکھا کہ یہ لوگ باز نہیں آ رہے، اس کے بعد اپنے اسٹیجوں پر بباں کے دوحل انکار حیات کو بیان کیا جا رہا ہے، انکار ثواب عذاب قبر کو زیر باس لایا جا رہا ہے، سبع موتیٰ کی بنیاد پر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی اتفاقی حیات کا انکار کیا جا رہا ہے۔ جب یہ حالات پیدا ہوئے تو ملتان میں جمعیت علماء اسلام کا اجلاس ہوا، جس کی صدارت مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ نے فرمائی، اور اس میں یہ طے کیا گیا کہ اب یہ ایسا فتنہ ہے کہ مصالحت بہت کی گئی، اب اس کا بند باندھنا ضروری ہے، اور اس عنوان پر حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ثواب عذاب قبر پر، توسل پر، عرض اعمال پر، استشفاء پر، سمع موتیٰ پر، ان مسائل پر ایک مستقل کتاب لکھی جانی چاہیے۔ اب اس اجلاس میں 5 حضرات موجود تھے، تو بھائی ان 5 میں سے کون لکھے گا؟ علامہ یوسف بن نوری صاحب لکھ لیں، مولانا غلام غوث ہزاروی لکھ لیں، امام اہل سنت مولانا صفا خان صفدر صاحب لکھ لیں، مولانا مفتی محمود صاحب خود لکھ لیں۔ تو پھر اتفاق رائے سے نام طے ہوا امام اہل سنت مولانا صفا خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا۔ امام اہل سنت نے کتاب لکھی، کتاب کا نام تسکین الصدور۔ یہ حضرت نے یہ کتاب لکھی تقریباً 5 سال کے عرصہ میں، 1962 سے لے کر 1967 تک 5 سال کے عرصہ میں کتاب لکھی، اور پھر 1967 یا 1968 کو پھر ملتان میں اجلاس ہوا، اور وہاں پر علماء جمع ہوئے۔ مفکر اسلام مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوری کتاب تسکین الصدور من و عن الف سے لے کر یا تک اس اجلاس کے اندر علماء کو پڑھ کر سنائی، پوری کتاب پڑھ کے سنائی گئی۔ اس کے بعد اس کتاب پر کئی اکابرین دیوبند نے دستخط کیے، تقریضات لکھی، تقریباً 19 علماء دیوبند نے اس کتاب پر تقریرات لکھی، دارالعلوم دیوبند سے لے کر دارالعلوم کراچی تک، مظاہر علوم سہارنپور سے لے کر خیر المدارس تک بڑے بڑے اکابر، مفتی مہدی حسن شاہ جہاں پوری، مفکر اسلام مفتی محمود، مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع عثمانی، محدث اعظم علامہ یوسف بن نوری، قطب الاقطاب خواجہ خواجگان حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی شفیع صاحب سرگودوی،
یہ کئی ایک اکابر نے اس کتاب پر تقریر لکھی، اور خود حکیم الاسلام قاری طیب قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بڑی جاندار تقریر لکھی، اور اس کے بعد جو ہے یہ کتاب کو منظر عام پہ لایا گیا اور یہ کتاب چھپی۔ تو گویا حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی اور متفقہ دستاویز، جس کو ہم دستاویز کا نام دے سکتے ہیں، وہ کون سی کتاب ہے؟ یہ تسکین الصدور، یہ کتاب لکھی گئی۔ اب اس کے بعد جو ہے پھر اسی اجلاس کے اندر اس کتاب پر ایک حاشیہ لگوایا گیا مولانا غلام محمد صداروی صاحب نے، تو میں وہ آگے عرض کرتا ہوں۔ تو یہ سارا پس منظر بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ سمجھانا مقصود ہے کہ آج بڑے دھڑلے کے ساتھ کہہ دیتے ہیں ہم دیوبندی ہے، یہ دیوبندی نہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اصل دیوبندی تو ہم ہے، یہ تو جعلی دیوبندی ہے، یہ تو بنسبتی دیوبندی ہے، یہ تو نقلی دیوبندی ہے۔ 19 اکابر دیوبند تسکین الصدور پہ دستخط کر رہے ہیں، 19 اکابر دیوبند تسکین الصدور پہ دستخط کر رہے ہیں۔ دیوبند کے 40 سالہ محتمم قاری طیب قاسمی صاحب ایک تحریر لکھوا رہے ہیں، اور اس تحریر کی مخالفت تم کر رہے ہو، اس کتاب کے مندرجات سے مخالفت اعراض تم کر رہے ہو، اور پھر دیوبندی بھی تم ہو۔ عجیب منطق نہیں ہے نرالی، سمجھ سے ماورا۔ تو یہ ایک مختصر سا پس منظر ہے جو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے۔ اب عقیدہ سمجھ، حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمارا عقیدہ اور نظریہ کیا ہے؟ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ موت ایک قطعی امر ہے، ہم موت کے منکر نہیں۔ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیمات پر بطور خاص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آئی ہے۔ موت کا اہل نبی کی موت کا اہل اسلام میں کوئی بھی منکر نہیں۔ ہم نبی کی موت کا انکار کرتے نہیں۔ جب ہم نبی کی موت کا انکار نہیں کرتے، اپنے جلسوں میں انک میت و انہم میتون ہمارے خلاف کیوں پڑھتے ہو؟ کل نفس ذائقۃ الموت ہمارے خلاف کیوں پڑھتے ہو؟ کل شیء ہالک الا وجہ ہمارے خلاف کیوں پڑھتے ہو؟ ان محمد قد مات ہمارے خلاف کیوں پیش کرتے ہو؟ بھئی یہ تو اتفاقی چیز ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت پر کسی کا اختلاف نہیں، موت آئی ہے، اسی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جیسے درود شریف کی شکل میں آپ کا جنازہ بھی پڑھا گیا، آپ کو کفن بھی دیا گیا، دفن بھی کیا گیا، آپ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بھی منتخب ہوئے، آپ کے بعد خلافت بھی چلی ہے سارے۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت امر اتفاقی ہے، اس میں کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے، اب اس پہ خواہ دلائل دینے کی، باس مباحثہ کرنے کی، اور وہ آیات اور وہ احادیث ہمارے خلاف پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے تسکین الصدور میں امام اہل سنت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 8 ابواب قائم کیے۔ جو 5واں باب ہے، 5ویں باب کا عنوان ہے وفات نبوت امر قطعی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت جو کیا ہے وہ امر قطعی ہے، اس کا کوئی منکر نہیں۔ اور پھر حضرت نے علامہ سبکی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت بھی پیش کی۔ علامہ سبکی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ والقرآن العزیز ناطق بموتہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تعالی انک میت و انہم میتون، وقال صلی اللہ علیہ وسلم انی انا مقبوض، وقال ابو بکر ان محمدا قد مات واجمع المسلمون علی اطلاق ذلک۔ علامہ سبکی شفا استقام میں لکھتے ہیں، یعنی علامہ سبکی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے حوالے سے فرمایا کہ دیکھیں نبی کا موت ایسا ہے، نبی کی موت ایسی ہے، قرآن بھی اشارہ کرتا ہے کہ آپ پر موت آئے گی، احادیث بھی بتا رہی ہیں کہ وَهُوَ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَا مَقْبُوضٌ مجھ پر موت آئے گی۔ اسی طرح امت حضرت ابوبکر صدیق کا خطبہ بھی بتا رہا ہے کہ آپ پر موت آئی، اور مسلمانوں کا بھی اس بات پر اجماع ہے۔ تو علامہ سبکی رحمۃ اللہ علیہ کا قول حضرت سرفراز صاحب رحمہ اللہ نے پیش کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت میں کسی اختلاف نہیں ہے، اور یہی بات حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی لطائف قاسمی کے اندر، لطائف قاسمی صفحہ نمبر 4 کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی نسبت اعتقاد ضروری ہے۔ ہم نبی علیہ السلام کی موت کو مانتے ہیں، ہمارا اختلاف وہ موت کے بعد حیات فی القبر میں ہے، موت میں اختلاف نہیں ہے، وہ ایک اتفاقی چیز ہے۔ ہاں یہاں ایک بات سمجھ لیں مزید، ایک ہے وعدہ موت، ایک ہے وقوع موت۔ توجہ، ایک ہے وعدہ موت یعنی آپ پر موت آئے گی، ایک ہے وقوع موت، موت آ چکی۔ وعدہ موت اس کا ذکر قرآن میں ہے، وعدہ موت اس کا ذکر حدیث میں ہے۔ وقوع موت کہ موت آ چکی، اس کا ذکر نہ قرآن میں ہے، اس کا ذکر نہ نبی کے فرمان میں ہے۔ کیوں؟ ظاہر ہے نبی پر موت آ گئی، اگر آپ یہ کہیں گے تو یہ پھر یہ آیت کس پر نازل ہوئی؟ ظاہر قرآن تو اس کو کہیں گے نا، المنزل علی الرسول المکتوب فی المصاحف
المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شک، تو پھر قرآن کیسے رہا؟ یا آپ خود فرما رہے ہیں کہ میں فوت ہو چکا، جب آپ فوت ہو گئے پھر کیسے فرما رہے ہیں میں فوت ہو گئی؟ تو وعدہ موت اس کا ذکر قرآن میں ہے، لیکن وقوع موت کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے، وقوع موت کا تذکرہ حدیث میں نہیں ہے۔ یہاں ہمارے ہاں ایک محقق صاحب تشریف لائے تھے، یہ تقریباً عبدالقدیر سال کے شروع میں درمیان میں سال کے درمیان میں محقق صاحب تھے، یہاں کوٹ مومن کے قریب علاقہ ہے، وہاں سے آئے۔ انہوں نے انکار حیات پر رسالہ بھی لکھا ہوا تھا، سمع موتہ پر بھی رسالہ لکھا ہوا تھا، بندیالوی صاحب کی تقریر تھی، دیگر علماء کی تقریرات تھی، اور وہ شاعر بھی تھے، کاتب بھی تھے۔ تو انہوں نے آدھی کتاب شاعرانہ انداز میں لکھی نظم میں، اور آدھی نثر میں لکھی۔ تو بہرحال یہاں لائبریری میں آئے تو ہماری ان سے 2 گھنٹے قریب گفتگو چلی، تو کئی باتیں ہوئی۔ ایک بات جو اس موقع مناسبت سے عرض کرنے لگا ہوں، کہنے لگے کہ آپ کا عقیدہ انبیاء کرام علیہ السلام قبور میں زندہ ہیں، اس پہ آپ قرآن پیش کریں۔ تو میں نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبور میں زندہ ہے، یہ بات کی بات ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر موت آئی ہے، یہ پہلے کی بات ہے، پہلے موت ہے، موت کے بعد حیات فی القبر ہے۔ آپ ایسا کریں، آپ نبی کی موت کو قرآن سے ثابت کریں، آپ نبی کی موت کو قرآن سے ثابت کریں گے، ہم حیات فی القبر کو قرآن سے ثابت کر دیں گے۔ آپ نبوت کی موت کو احادیث سے ثابت کریں گے، ہم حیات فی القبر کو احادیث سے ثابت کر دیں گے۔ آپ نبی کی موت کو خطبہ صدیق اکبر سے ثابت کریں گے، تو ہم بھی حیات النبی فی القبر کو خطبہ صدیق اکبر سے ثابت کریں گے۔ ستم کرو گے ستم کریں گے، کرم کرو گے کرم کریں گے، ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے سو ہم کریں گے۔ اگر آپ وفات نبوت پہ قرآن نہیں پیش کر سکتے، ہم سے مطالبہ قرآن کا کیوں؟ آپ وفات نبوت پہ احادیث نہیں پیش کر سکتے تو ہم سے مطالبہ احادیث کا کیوں؟ آپ وفات نبوت پہ خطبہ صدیق اکبر پیش کرتے ہو تو ہم بھی پھر وفات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات فی القبر پہ خطبہ صدیق اکبر پیش کریں گے۔ یہ اصولی بات ہے۔ گو کہ ہمارے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات فی القبر پر قرآن بھی موجود، نبوت کا فرمان بھی موجود، امت کے اجماع بھی موجود، خطبہ صدیق اکبر بھی موجود، صحابہ کرام کے آثار، اکابر علماء دیوبند کی تحریرات، فریقین کی متفقہ تحریر، یہ سب کچھ موجود ہے۔ لیکن جو اصول آپ نے بنایا ہے، ہم اس اصول کی رعایت بھی تو کریں گے نا۔ اس لیے کبھی بھی اپنے اصولوں کو چھوڑنا نہیں چاہیے، جو آپ کے اصول ہیں آپ ان پر کاربند رہیں۔ اور یہ جو بنیاد بنا دی گئی ہے، ہر عقیدے کا قرآن سے ہونا ضروری ہے، عقیدے کا قرآن سے دکھانا ضروری ہے۔ ایک دفعہ یہ غالباً اسی پچھلے سال کی بات ہے، یہاں سرگودا یونیورسٹی سے LLB کے ایک اسٹوڈنٹ تھے، لا کر رہے تھے، وکالت، تو رافضی تھے، وہ یہاں تشریف لیں۔ تو مہمان خانے میں ہماری کو 3-3.5 گھنٹے مختلف مسائل پہ گفتگو چلی، باغ فدق پہ، بنات اربع پہ، حرمت ماتم پہ، خلافت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، دیگر کئی مسائل زیر بحث۔ تو میں نے بات شروع کرنے سے قبل ایک بات کہی، میں وہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ جب آپ کا کسی مخالف سے پالا پڑے آپ اصولوں کو سامنے رکھیں، آپ اصولوں سے ادھر ادھر نہ ہو جائیں۔ جب آپ اصولوں کے ساتھ گفتگو کریں گے تو پھر انشاءاللہ میدان آپ کا ہوگا۔ تو میں نے کہا دیکھیں کئی مسائل پہ ہم نے گفتگو کرنی ہے، اصول طے کر لیں۔ میں سنی ہوں، حنفی ہوں، دیوبندی ہوں، میرے اصول 4 ہیں: قرآن، سنت، اجماع اور قیاس۔ آپ چونکہ رافضی ہو یا رافضیت کی طرف مائل ہو یا کم از کم ان کے وکیل بن کے آئے بیٹھے ہو، تو آپ کے اصول جو 2 ہیں وہ ہیں ثقلین۔ آپ کے اصول کیا ہے؟ 2 ثقلین۔ ثقلین ان کی اصطلاح ہے، ثقلین کا معنی کتاب اللہ اور اہل بیت۔ تم نے 2 ہی کو ماننا ہے، یا کتاب اللہ کو ماننا ہے یا اہل بیت کو ماننا ہے، یعنی قرآن، یا تم نے قرآن پیش کرنا ہے یا اہل بیت پیش کرنے ہیں۔ میں نے کہا ایسا ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں بالکل ایسا ہی ہے۔ میں نے کہا ایک بات سننا، آپ نے 2 اصول پیش کر دیے، کتاب اللہ اور اہل بیت، لیکن ان اصولوں کی بات شروع کرنے سے قبل تھوڑی تنقیح کر لیتے ہیں۔ کتاب اللہ قرآن کریم، قرآن کریم کے بارے میں تمہارا نظریہ یہ ہے کہ قرآن کریم تحریف شدہ ہے۔ قرآن کریم کیا ہے؟ تعریف شدہ ہے۔ قرآن کریم امام غیب کے پاس ہے، وہ موسر من رآ غار کے اندر ہے، وہ آئے گا قرآن لے کر آئے گا۔ تو قرآن تمہارے پاس موجود نہیں، جب قرآن موجود نہیں تو آپ قرآن بھی پیش نہیں کر سکتے۔ نمبر 2، آپ کا اصول اہل بیت۔ اہل بیت کس کو کہتے ہیں؟ اہل بیت کہا جاتا ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کو۔ اور یہ بات تمہاری کتابوں میں بھی لکھی ہے، ہماری کتابوں میں بھی لکھی ہے، یہ بالکل عین حقیقت ہے کہ حضرت فاطمہ اور حضرت علی المرتضیٰ
رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا جب نکاح ہوا تھا، اس نکاح کے گواہ حضرات شیخین کریمین تھے، اور یہ اصول تمہاری فقہ کا بھی ہے، ہماری فقہ کا بھی ہے کہ جب کسی کے نکاح کے گواہ غیر مسلم ہوں تو نکاح کا انعقاد نہیں ہوتا۔ بقول تمہارے حضرات شیخین کریمین کے تم اسلام کو نہیں مانتے، جب شیخین کریمین کے اسلام کو تم نے نہیں مانا تو حضرت فاطمہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا نکاح ہوا؟ نکاح نہیں ہوا۔ جب نکاح نہیں ہے تو پھر اولاد کیسے؟ نکاح نہیں تو اولاد ختم، تو اب اولاد ختم، اہل بیت کہاں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے ہاں اہل بیت بھی نہیں، اہل بیت مانو گے تو ابو بکر اور عمر کے اسلام کو ماننے کے بعد مان سکو گے، ورنہ نہیں مان سکو۔ اہل بیت ماننے کے لیے حضرات شیخین کے ایمان ماننا ہوگا۔ آپ کا یہ اصول بھی ختم۔ میں نے کہا دو اصول آپ نے پیش کیے، قرآن وہ بھی ختم، اہل بیت وہ بھی ختم، ثقلین ختم، اب آپ اصول پیش کریں، ہم گفتگو شروع کر دیں۔ ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں، خیر بہرحال اس نے باقی جو باتیں ہوئی تو وہ تو ہوئی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا اپنے اصولوں کو نہ چھوڑ، ایک ہے وعدہ موت اور ایک ہے وقوع موت۔ تو جہاں تک وعدہ موت ہے وہ تو قرآن میں موجود ہے، انک میت و انہ میت، وعدہ موت ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، وعدہ موت ہے۔ اور ایک ہے وقوع موت، وقوع موت کا ذکر قرآن میں بھی نہیں، نبی کے فرمان میں بھی نہیں، وہ کہاں ہے؟ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ میں۔ دوسری بات سمجھے، نبی کے موت میں اختلاف نہیں، ہاں ایک ہے موت اور ایک ہے موت کا معنی۔ موت تو منصوص ہے کہ موت آئے گی، موت کا معنی کیا ہے یہ ایک امر اجتہادی ہے۔ موت کا معنی، اب موت کا معنی کیا ہے اس میں اختلاف ہے، امر اجتہادی ہے۔ احادیث سے موت کا معنی جو معلوم ہوتا ہے وہ ہے قبض روح۔ اگر احادیث میں غور کیا جائے تو موت کا معنی کیا ہے؟ قبض روح۔ مثلا سنن نسائی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَا مَقْبُوضٌ، مجھے وحی کی گئی ہے کہ میں قبض ہو جاؤں گا، یعنی میری موت آ جائے گی۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ نبوت کی موت کو قبض روح کے ساتھ تعبیر کیا گیا۔ موت کا معنی کیا ہوا؟ قبض روح۔ اس طرح صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قبض ارواحکم حین شاء، اللہ تمہاری روحوں کو قبض کر لیتے ہیں جہاں چاہتے ہیں۔ اب اس سے معلوم ہوا کہ موت کا معنی کیا ہے؟ قبض روح۔ اور ایک اور روایت ہے ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ قبض، آدم علیہ السلام پیدا بھی ہوئے، آدم علیہ السلام فوت بھی ہوئے۔ یہاں بھی موت کا معنی کیا کیا ہے؟ قبض روح۔ تو موت کا معنی ہے قبض۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے موت کا انکار نہیں کیا، میں نے لطیفہ قاسمی کی عبارت پیش کر دی ہے۔ موت کی کیفیت میں حضرت اختلاف فرمایا ہے۔ یہ جو الزام ہے نا کہ مولانا نانوتوی موت کو نہیں مانتے، موت کو نہیں مانتے، بالکل جھوٹ ہے۔ لطیفہ قاسمی صفحہ نمبر 4 پہ حضرت نے صراحتاً موت کا اقرار کیا ہے۔ ہاں موت کی کیفیت میں حضرت نے اختلاف کیا ہے کہ موت کا معنی کیا ہے۔ اب موت کا معنی کیا ہوا؟ قبض روح۔ بڑی توجہ کے ساتھ، موت کا معنی کیا ہے؟ قبض روح۔ اب قبض کے دو معنی آتے ہیں۔ لفظ قبض یہ محتملۃ المعانی میں سے ہے جس کے ازداد دو معنی آتے ہیں۔ ایک موت کا ایک قبض کا معنی ہے خروج، اور ایک قبض کا معنی ہے حبس۔ ایک قبض کا معنی کیا ہے؟ خروج، نکل جانا۔ ایک چیز یہ میرے پاس ہے تو مجھ سے نکل کر کسی اور کے قبضے میں چلی جائے۔ آپ کو تو فقہ کتاب البیوع وغیرہ میں پڑھتے ہو، یہ چیز فلاں کے قبضے سے نکل کر اس کے قبضے میں چلی گئی۔ تو موت کا ایک معنی ہے خروج اور موت کا ایک معنی ہے حبس۔ حبس یہ بست کے مقابلے میں آتا ہے۔ حبس کا معنی ہوتا ہے سمٹ جانا، بسطہ کھولنا اور حبسہ اور سمیٹ دینا۔ مثلا یہ ہے تو میں نے یہ ہاتھ میں رکھا اور میں نے کہا بسطت یدیا، میں نے ہاتھ کو کھول دیا، اور ایک ہے میں نے کہا قبضت یدیا، اب کیا معنی کہ میں نے ہاتھ کو سمیٹ دیا۔ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی اور امتی کی موت میں فرق ہے۔ نبی اور امتی کی موت میں، جس طرح نبی اور امتی کی حیات میں فرق ہے، صوم وصال میں اور ازواج کے اعتبار سے، نکاح کے اعتبار سے، تخلیق کے اعتبار سے، مٹی کے اعتبار سے فروق ہے، اسی طرح نبی اور امتی کی موت میں فرق ہے۔ اور وہ فرق کیسے؟ جب امتی پر موت آتی ہے قبض روح بصورت خروج روح، اور جب نبی پر موت آتی ہے قبض روح بصورت حبس روح۔ اس کو سمجھانے کے لیے، آسان کرنے کے لیے، جب امتی پر موت آئی تو وہ روح جو پورے جسم میں پھیلی ہوئی تھی وہ نکل گئی، وہ خارج ہو گئی، تو قبض روح بصورت خروج روح ہوا۔ اور یہی موت جب نبی پر آتی ہے تو قبض روح بصورت حبس روح، وہ روح جو نبوت کے پورے جسم اطہر میں پھیلی ہوتی ہے، سر مبارک کے بال مبارک سے لے کر پاؤں مبارک کے ناخن مبارک تک پھیلی ہوئی روح کو اللہ قبض فرما لیتے ہیں،
اللہ حبس کر کے سمٹ کر قلب اطہر میں جمع فرما دیتے ہیں، تو نبی پر موت قبض روح بصورت حبس روح اور امتی پر موت قبض روح بصورت خروج روح ہوتی ہے۔ تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے نبی اور امتی کی موت میں فرق تو کیا ہے، لیکن نبی کی موت کا انکار نہیں فرمایا کہ نبی پر موت نہیں آتی، فرمایا کہ نبی اور امتی پر موت تو آئی ہے لیکن دونوں کی موت میں کیا ہے، فرق ہے۔ اب اس پر کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ایسا فلسفہ ہے حضرت کہ اس پر کوئی دلیل نہیں ہے، حالانکہ اس پر مستقل حضرت دلیل پیش فرمائے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نبی اور امتی کی موت میں فرق، میرے پاس اس پر دلائل ہے، میں چند دلائل حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کے پیش کرنے لگا ہوں۔ حضرت نے آب حیات کے اندر اس پر 6 دلیلیں پیش فرمائی ہیں کہ میں جو نبی اور امتی کی موت میں فرق کا قائل ہوں، اس پر میرے پاس 6 دلیلیں ہیں۔ پہلی دلیل قرآن سے، دوسری قرآن سے، تیسری قرآن سے، چوتھی نبوت کے فرمان سے، پانچویں اجماع سے اور چھٹی قیاس سے۔ 6 دلیلیں حضرت نے اس بات پر پیش کی کہ نبی اور امتی کی موت میں کیا ہے، فرق ہے۔ اب فرق کیا ہے؟ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اس پر دلیل پیش کرتے ہیں، فرماتے ہیں 23 پارہ سورۃ الزمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت۔ یا اللہ رب العزت نے موت کی بات فرمائی ہے اور موت کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نیند کی بات کی ہے، اور ویسے بھی قرآن و حدیث میں عرف میں موت پر نیند کا اطلاق ہوتا رہتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ سوتے ہیں تو کیا دعا پڑھ کے سوتے ہیں؟ اللہم بسمک انام و احیا اموت و احیا۔ حالانکہ آپ تو سو رہے ہوتے، مر تو نہیں رہے ہوتے، پھر بھی کیا پڑھتے ہیں؟ اموتو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نوم پر موت کا اطلاق ہوا ہے۔ جب بیدار ہوتے ہیں کیا دعا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی ایقظنا احیانا، الحمدللہ الذی احیانا۔ حالانکہ آپ زندہ تو نہیں ہو رہے، آپ تو جاگ رہے ہیں، لیکن پھر بھی کیا پڑھ رہے ہیں؟ احیانا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موت کو سمجھنا ہو تو نیند کو سمجھے، موت کو سمجھنا ہو تو کس کو سمجھے؟ نیند کو سمجھے۔ اب یہاں قرآن نے موت کو سمجھانے کی نیند کی مثال دی ہے۔ اب سوال یہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا نبی اور امتی کی نیند میں فرق ہے یا نہیں؟ اگر نبی اور امتی کی نیند ایک ہوئی تو نبی اور امتی کی موت بھی ایک ہوگی۔ اگر نبی اور امتی کی نیند میں فرق ہوا تو نبی اور امتی کی موت میں بھی فرق ہوگا۔ جب ہم نے احادیث میں غور کیا، نبوت کی نیند کیا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا، اٹھے، بیدار ہوئے اور وطر شروع کر دیے یا نفل شروع کر دیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تعجب ہوا، آپ ابھی بیدار ہوئے اور وطر شروع کر دیے؟ تو فرمانے لگے، پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا عائشہ ان عینی تنامان ولا ینام قلبی، اے عائشہ مجھے امتی نہیں، مجھے نبی کہتے ہیں، اور میرا دل تو میری آنکھیں تو سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا۔ گویا امتی پر جب نیند آتی ہے، امتی کی آنکھ پر بھی نیند ہوتی ہے، امتی کے دل پر بھی نیند ہوتی ہے، لیکن جب نبی پر نیند آئے تو نبی کی آنکھ پر تو نیند ہوتی ہے، نبوت کے قلب اطہر پر نیند نہیں ہوتی۔ جب نبی اور امتی کی نیند میں یہ فرق، امتی کی نیند امتی کی آنکھ پر بھی اور قلب پر بھی، اسی طرح امتی کی موت قبض روح بصورت خروج روح، کہ وہ روح جو پورے جسم میں پھیلی ہوئی تھی وہ نکل گئی، قبض روح بصورت خروج روح۔ اور نبی کی نیند آنکھ پر تو ہے، قلب پر نہیں، اسی طرح نبی کی جو موت ہوگی وہ قبض روح بصورت حبس روح ہوگی، نبوت کی آنکھ پر تو ہوگی، نبوت کے قلب پر نہیں ہوگی۔ ایک دلیل۔ دوسری دلیل قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انک میت و انہم میتون، انک میت و انہم، یا رسول اللہ آپ پر بھی موت آئے گی اور ان پر بھی موت آئے گی۔ اب سوال ہو سکتا ہے یہاں اللہ تعالیٰ نے جب موت کو ذکر کیا یوں فرما دیتے انک وہم میتون، آپ پر بھی اور ان پر بھی موت آئے گی۔ یہ لفظ میت الگ الگ کیوں بولا؟ لفظ میت جب دونوں کی موت ایک ہی تھی، نبی اور امتی کی موت میں فرق نہیں تھا، تو پھر الگ الگ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر اکٹھا بول دیتے۔ قرآن کا اسلوب ہمیں بتاتا ہے جب لفظ ایک ہو، کیفیت میں فرق ہو، اللہ الفاظ کی نسبت کو بدل دیا کرتے ہیں۔ سورہ یوسف وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، یوسف زلیخا نے بھی ارادہ کیا، یوسف علیہ السلام نے بھی ارادہ کیا۔ قرآن نے دونوں کے لیے لفظ ہم بولا ہے، ہمت بھی وہم بہا، لیکن دونوں کے لیے الگ الگ بولنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دونوں کے ہم میں ارادہ میں فرق ہے۔ ہم میں یوسف اور ہے، ہم میں زلیخا اور ہے۔ اگر دونوں کا ہم اور ارادہ ایک ہوتا، قرآن وَلَقَدْ ہمت بہما کہتا، ہمت بہما نہیں فرمایا، یوسف کے لیے الگ ہم لایا، حضرت یوسف کے لیے الگ، زلیخا کے لیے الگ،
یہ اشارہ ہے کہ ہم تو تھا، ارادہ تو تھا، لیکن زلیخا کا ارادہ زنا میں مبتلا کرانے کا اور یوسف علیہ السلام کا ارادہ زنا سے بچنے کا تھا، اس لیے الگ لفظ لائے۔ اسی طرح وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے بھی تدبیر کی، اللہ نے بھی تدبیر کی۔ ایک تدبیر یہودیوں کی ہے، ہم عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیں گے۔ ایک تدبیر اللہ کی ہے کہ نہیں، تم قتل نہیں کر سکتے، میں اپنے پاس اٹھا لوں گا۔ دونوں کی تدبیر میں فرق تھا، اس لیے اللہ نے مکر کا لفظ ان کے لیے الگ استعمال کیا، ان کے لیے الگ استعمال کیا۔ اسی طرح نبی اور امتی کی موت میں فرق تھا، اس لیے اِنَّكَ مَيِّتٌ، نبی کے لیے میت کا لفظ الگ لے کر آئے، وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، امتی کے لیے میت کا لفظ الگ لے کر آئے۔ حضرت نانوتوی فرماتے ہیں اس لیے کہ نبی کی جو موت تھی وہ قبض روح بصورت حبس روح تھی، اور امتی کی جو موت تھی وہ قبض روح بصورت خروج روح تھی، اس لیے دونوں کے اندر لفظ میت کیا لائے؟ الگ الگ لائے۔ حضرت نے اس پہ تیسری دلیل بیان کی کہ نبی اور امتی کی موت میں فرق ہے۔ تیسری دلیل سورۃ الاحزاب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، یہاں حکم دیا گیا ہے کہ نبی کی دنیا سے چلے جانے کے بعد انبیاء کی بیویوں سے، ازواج مطہرات سے نکاح جائز نہیں ہے۔ اب سوال، نبی کی بیوی سے نکاح جائز کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی کی بیوی سے نکاح کے عدم جواز کی وجہ کیا ہے؟ اب دو باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو اس لیے نبی کی بیوی سے نکاح جائز نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روحانی باپ، تو آپ کی بیویاں امت کی روحانی مائیں، تو ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا، اس لیے نکاح جائز نہیں۔ یا دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ، آپ علیہ السلام قبر میں زندہ، اور زندہ کی بیوی سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ لیکن ان دونوں وجہوں پر اشکال ہے۔ اشکال کیا ہے؟ اگر آپ پہلی وجہ لے کر آؤ کہ نبی کی بیوی سے نکاح جائز نہیں، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نبی کی بیوی روحانی ماں، تو پھر سوال، استاذ کی بیوی، شیخ کی بیوی، پیر کی بیوی، وہ بھی تو روحانی ماں نہیں ہے، پھر اس سے بھی تو نکاح نہیں ہونا چاہیے، حالانکہ اس سے نکاح جائز ہے۔ نمبر دو، اگر آپ یہ کہو کہ نبی کی بیوی سے نکاح کے جائز نہ ہونے کی وجہ انبیاء قبر میں زندہ، سوال، شہداء بھی تو قبور میں زندہ، پھر شہداء کی بیویوں سے بھی نکاح نہیں ہونا چاہیے۔ سوال ہوا یا نہیں؟ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سوال اس لیے ہوا کہ آپ نے نبی اور امتی کی موت میں فرق نہیں کیا۔ جب نبی اور امتی کی موت میں فرق کرو گے یہ سوال خود بخود ختم ہو جائے گا۔ وہ کیا؟ نبی کی بیوی سے نکاح کے ناجائز ہونے کی وجہ اور امتی کی بیوی سے نکاح کے جائز ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کہ نبی پر جب موت آئے قبض روح بصورت حبس روح، کہ وہ روح جو پورے جسم میں پھیلی ہوئی تھی وہ سمٹ کر قلب اطہر میں جمع ہو گئی۔ جب قلب اطہر میں جمع ہوئی ہے تو یہ بیوی ابھی تک نبی کے نکاح سے نکلی ہی نہیں، جب بخلاف امتی کے، بخلاف شہید کے، جب شہید پر موت آئی تو قبض روح بصورت خروج روح، وہ روح جو امتی کے شہید کے جسم میں پھیلی ہوئی تھی وہ نکل گئی، وہ خارج ہو گئی۔ جیسے ہی وہ روح نکلی بیوی بھی جدا نکاح سے نکل گئی۔ معلوم یہ ہوا نبی پر جب موت آئی ہے، نبی کی بیوی بیوی ہے، شہید پر موت آئی ہے، شہید کی بیوی بیوی نہیں بیوہ ہے۔ دنیا کا اصول یہ ہے کسی کی بیوہ سے تو نکاح ہو جایا کرتا ہے، کسی کی بیوی سے نکاح نہیں ہو سکتا، اس لیے نبی کی بیوی سے نکاح جائز نہیں ہے۔ اور یہ جواب آپ تب دے سکتے ہیں جب آپ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے فلسفے کو مانو گے، نبی اور امتی کی موت میں فرق آپ اقرار کرو گے۔ چوتھی دلیل، میں بڑے اختصار کے ساتھ، چوتھی دلیل حدیث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا نورث ما ترکنا فهو صدقہ، کہ ہم جب دنیا میں آتے ہیں ہم کسی کے وارث بنتے نہیں، جب دنیا کو ہم چھوڑتے ہیں کسی کو وارث بناتے نہیں۔ ما ترکنا فهو صدقہ، جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں وہ کیا بن جاتا ہے؟ وہ صدقہ بن جایا کرتا ہے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی، کتاب کا نام ہے ہدیۃ الشیعہ، اس میں حضرت نے روافض کے اعتراضات کے اشکالات کے جوابات دیے۔ حضرت نے روافض کے جو ایک مشہور اشکال ہے فدق کے حوالے سے، کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حصہ غصب کر لیا اور آپ کو باغ فدق میں سے حصہ نہیں دیا، یہ ان کی طرف سے اعتراض ہے۔ مختلف علماء نے مختلف جوابات دیے۔ اچھا چلیے بات آگے میں عرض کر دوں، یہ جو ان کا اشکال ہے اگر دیکھا جائے ان کے اصولوں کی روشنی میں بھی اشکال غلط ہے، روافض کے اصولوں کی روشنی میں اشکال ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روافض کی جو بنیادی کتاب ہے وہ اصول کافی، اصول کافی میں یہ بات لکھی ہوئی موجود ہے کہ مال کی دو قسمیں ہیں، جائیداد کی دو قسمیں ہیں،
ایک ہے جائیداد منقولہ، ایک ہے جائیداد غیر منقولہ۔ منقولہ جو نقل ہو سکے، جیسے پیسہ ہے، درہم ہے، دنانیر ہے، کپڑے ہیں، یہ منقولہ ہے۔ اور غیر منقولہ جو نقل نہ ہو سکے۔ روافد کا اصول یہ ہے ان النساء لا یرثن من العقار شیئا، کہ جو عورتیں ہیں وہ اموال منقولہ میں تو وارث ہوں گی، اموال غیر منقولہ میں وارث نہیں ہوں گی۔ گویا ان کے ہاں اموال غیر منقولہ میں عورتیں وارث بنتی ہی نہیں۔ اب سوال، فدق اموال منقولہ میں سے غیر منقولہ میں سے؟ غیر منقولہ میں سے۔ اور تمہارا اصول عورتیں اموال غیر منقولہ میں وارث ہی نہیں ہوتی۔ جب وارث ہی نہیں ہوتی پھر یہ الزام کیوں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاطمہ کو حصہ نہیں دیا؟ تمہارا اپنے اصولوں کے خلاف ہے نا۔ تو بارہ حضرت نانوتوی نے اس کے جواب دیے۔ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حج کا سفر تھا، اپنے شیخ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کو فرمانے لگے، عرض کی حضرت میں نے اس اعتراض کا جواب اپنے انداز میں دیا ہے۔ مختلف علماء نے مختلف جوابات دیے، ایک جواب میرا ہے۔ میں نے جواب کیا دیا؟ میں نے جواب یہ دیا، حدیث کے الفاظ پہ غور کریں، لا نورث ما ترکنا فهو صدقہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو کچھ ہم چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ بن جاتا ہے۔ وہ کیا بن جاتا ہے؟ صدقہ۔ صدقے کے لیے اصول یہ ہے، متصدق کا بوقت تصدق زندہ ہونا ضروری ہے۔ صدقہ تب بنے گا جب آپ زندہ ہوں۔ جب آپ زندہ نہیں ہیں، آپ مر چکے ہیں، تو وہ صدقہ نہیں ہوگا، وہ ترکہ بن جائے گا۔ ہم یہ ہوتا ہے نا کہ جب میت کی وراثت سراجی وغیرہ میں آپ نے پڑھا ہے، جب آپ سور کے مسئلے نکالتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ترکہ، میت کا ترکہ اتنا ہے۔ تو اگر روح نکل جائے اور اس کے بعد جو ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وہ ترکہ ہوگا، صدقہ نہیں ہوگا۔ اور نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ لا نورث ما ترکنا فهو صدقہ، کہ جو کچھ ہم چھوڑ کے جاتے ہیں وہ کیا بنتا ہے؟ وہ صدقہ بنتا ہے۔ اور صدقے کے لیے ضروری ہے کہ بوقت تصدق، جب صدقہ ہو رہا ہے اس وقت وہ چیز اس کی ملکیت میں ہو، اور ملکیت میں تب ہوگی جب نبی پر موت یوں مانے کہ آپ پر موت آئی قبض روح بصورت حبس روح، کہ روح مبارک سمٹ کر قلب اطہر میں جمع ہوئی۔ جب روح جمع ہو گئی تو وہ مال آپ کی ملک سے نکلا نہیں، جب نکلا نہیں تو صدقہ بن گیا، جب صدقہ بننا تو آگے منتقل نہیں ہو سکتا، جب منتقل نہیں ہو سکتا تو آگے وراثت چل ہی نہیں سکتی۔ اس لیے یہ کہنا کہ نبی علیہ السلام کی وراثت چلی اور حضرت ابوبکر صدیق نے وراثت میں حصہ نہیں دیا۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث، یہ دلیل بنائی، لا نورث ما ترکنا فهو صدقہ۔ یہ بھی دلیل ہے اس بات کی کہ نبی اور امتی کی موت میں کیا ہے؟ فرق ہے۔ جب حضرت نانوتوی رحمہ اللہ نے یہ دلیل پیش کی تو حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ اشش کر اٹھے۔ حاجی صاحب رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ قاسم، میرا دل کرتا ہے آپ اس عنوان پر مستقل کتاب لکھیں۔ آپ اس عنوان پر کیا لکھیں؟ مستقل کتاب لکھیں۔ تو پھر حضرت نے اس عنوان پر مستقل کتاب لکھی۔ کتاب کا نام ہے آب حیات۔ کتاب کا کیا نام ہے؟ آب حیات ہے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور یہ تھوڑے عرصے میں لکھی ہے کہ آپ رحمہ اللہ نے مکہ المکرمہ سے سفر شروع کیا، مدینہ منورہ پہنچے، اور اسی سفر کے درمیان آپ نے اس کتاب کو مکمل کر لیا، یہ کتاب لکھی۔ اور اس پر، اور آج دیکھیں جن حضرات نے حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتابیں لکھی ہیں، جب بھی وہ دلیل پیش کریں گے، دلیل کس سے دیں گے؟ آب حیات کے۔ عقیدہ پیش کیا، دلیل کیا؟ کہتے ہیں آب حیات میں دیکھ لو، یہ آب حیات میں دیکھ لو۔ اور اس پر میں ایک اور بات عرض کرتا ہوں کہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا قول ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم چونکہ کشف کے قائل ہیں، کشف کے قائل ہیں، کرامات کے قائل ہیں، معجزات کے قائل ہیں۔ ہاں یہ بات الگ ہے، کشف، کرامت اور معجزے کی بنیاد پر حاضر نادر کے اقرار نہیں کرتے، عالم الغیب ہونے کے اقرار نہیں کرتے، مختار کن ہونے کے اقرار نہیں کرتے۔ عام تر لوگ کیا کرتے ہیں؟ ولی کی کرامت کو دیکھا، دلیل بنا دی یہ حاضر نادر ہے، ولی کی کرامت کو دیکھا کہ یہ عالم الغیب ہے، ولی کی کرامت کو دیکھا، کشف کو دیکھا تو کیا کہہ دیا؟ یہ مختار کل ہے۔ ہم اس کو نہیں مانتے، حد اعتدال کے اندر جتنی چیز ثابت ہوتی مانتے ہیں، کشوف کو بھی مانتے ہیں، کرامات کو بھی مانتے ہیں، معجزات کو بھی مانتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جب بھی کسی بڑے فتنے کو پیدا کرتے ہیں، اس فتنے کے ظہور سے پہلے اس وقت کے اولیاء پر منکشف فرما دیتے ہیں، یہ فتنہ آنے والا ہے، تاکہ وہ اولیاء اس کا کوئی انتظام کر لیں، اس فتنے کا سدباب کر سکیں۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ، ان کا لقب ہے امداد الطائفہ۔ ہمارے بڑے بڑے مشائخ کے وہ شیخ ہیں، حضرت تھانوی نے انہی سے بیعت کی، حضرت گنگوہی نے انہی سے بیعت کی، حضرت نانوتوی نے انہی سے بیعت کی، بڑے بڑے اکابر نے ان سے بیعت کی ہے۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پیر میر علی شاہ صاحب تشریف لے گئے اور کہا کہ حضرت میری دو خواہشیں ہیں، نمبر ایک آپ میری بیعت کر لیں تاکہ قیامت کے دن میرا حشر آپ کے
مریدین میں ہوں، اور نمبر 2 میں یہاں مکہ المکرمہ میں رہنا چاہتا ہوں، چونکہ حاجی صاحب آخری عمر میں مکہ المکرمہ تشریف لے گئے تھے۔ حاجی صاحب فرمانے لگے دیکھو پہلی بات پر تو میں عمل کر لیتا ہوں، آپ کو اپنا مرید بنا لیتا ہوں، بیعت کر دیتا ہوں۔ بات جہاں تک دوسری بات ہے مکہ میں رہنے والی بات، آپ مکہ المکرمہ چھوڑیں، آپ جائیں ہندوستان، وہاں ایک فتنہ ظاہر ہونے والا ہے، آپ وہاں بیٹھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی برکت سے اس فتنے کا سدباب کریں گے، فتنے کا کام لیں گے۔ اور یہ فتنہ کون سا تھا؟ یہ فتنہ قادیانیت کا تھا، اور آپ دیکھیں 1901 کے اندر مرزا غلام محمد قادیانی نے باضابطہ طور پہ جو ہے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس سے قبل مسیح موعود، ذلی برودی، جو ہے مہدی وغیرہ کے دعوی تو کرتا رہا، لیکن باضابطہ جو دعویٰ وہ کر رہے ہیں 1901 میں کر رہے ہیں۔ اور اس طرح حضرت نے مولانا نانوتوی کو بھی فرما دیا کہ آپ بھی ایسا کریں، اس عنوان پر مستقل کتاب لکھیں۔ اب یہ بات ہے سن 1880 سے پہلے کی، کیونکہ حضرت نانوتوی کی وفات 1880 میں ہے، تو فرمایا کتاب لکھ دیں۔ کتاب کیا لکھی؟ آب حیات، جس میں آپ نے حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تفصیل سے بیان کیا۔ حالانکہ اس سے پہلے یہ فتنہ بھی نہیں تھا، 1880 میں آپ کی وفات ہے، 1957 میں پاکستان کی سرزمین پر یہ فتنہ رونما ہوا ہے۔ تو کتنے سال بن گئے؟ 57 اور 20 77 سال۔ وہ 77 سال پہلے حضرت نے ایک فتنے کی طرف نشاندہی کر دی، آپ اس فتنے کا کیا کریں، تعاقب کریں، کتاب لکھی۔ اور اس پر بھی حضرت سید عاطف صاحب دامت برکات میں ایک بات فرمایا کرتے ہیں، یہ ان کی ذوقی بات اور وہ کمال کی بات ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میرا ذوق یہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے نا کہ فتنہ قادیانیت کا بھی تعاقب کا حکم دیا اور فتنہ مماتیت کا بھی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قادیانیت اور مماتیت دونوں کی سرحدیں ملتی ہیں۔ اگر آپ دیکھیں گے، غور کریں گے، تو جو بنیادیں ان کی وہی بنیادیں ان کی۔ مثال کے طور پہ میں صرف ایک بات عرض کرتا ہوں، فتنہ قادیانیت میں مرزا غلام احمد قادیانی روحانی خزائن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا پہلے منکر نہیں تھا، پہلے حیات کو مانتا تھا، تو آیات جو عیسیٰ علیہ السلام کی حیات پر موجود ہے وہ پیش کیا کرتا تھا۔ جب حیات کا منکر ہوا تو وہ آیات جو انبیاء کی اموات والی ہیں انہی آیات کو فٹ کیا کرتا تھا، کس پر؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات پر۔ اور یہی کام مماتیوں نے کیا کہ جو آیات موت ہے، موت والی آیات کو فٹ کر رہے تھے کس پر؟ انبیاء کرام علیہ السلام کی حیات پر، انبیاء کرام علیہ السلام کی وفات پر۔ مولانا نیلوی صاحب جو ان کی جماعت کے بڑے عالم ہیں، جن کے میں نے کل بھی تذکرہ کیا تھا، انہوں نے ان کے مقالات نیلوی چھپے 8 جلدوں میں، ابھی قریب میں چھپ کر آئے، تو اس کی 5ویں جلد ہے، وہاں ایک رسالہ ہے، رسالے کا نام ہے العقیدۃ الاتم فی حیات عیسیٰ ابن مریم، العقیدۃ الاتم فی حیات عیسیٰ ابن مریم۔ وہاں نیلوی صاحب نے وہ قادیانیوں سے گفتگو کر رہے ہیں، قادیانیوں کا جواب دے رہے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی روحانی خزائن میں لکھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال ہوا، آپ علیہ السلام کے انتقال پہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قد خلت من قبل الرسل یہ آیت پڑھی۔ جب یہ آیت پڑھی تو مرزا قادیانی کہتا ہے یہ آیت اجماع ہے، حضرت ابوبکر صدیق کا یہ آیت پڑھنا، سارے صحابہ کا خاموشی سن لینا، نکیر نہ کرنا، اس بات پر اجماع ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، کیونکہ الرسل میں الف لام استغراق کا ہے، تمام رسول شامل ہے، اس سے معلوم ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہو گئے۔ یہ آیت صریح دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ نہیں ہے، اس نے یہ پیش کیا۔ مولانا نیلوی صاحب نے اس کو جواب دیا، مولانا نیلوی صاحب نے جو جواب دیا یہی جواب ہم بھی مماتیوں کو دیتے ہیں کہ تمہارے اپنے علامہ کا جواب تم لے لو۔ نیلوی صاحب کہتے ہیں کہ دیکھو آپ کا روحانی خزائن میں یہ کہنا کہ یہ اجماع ہے، یہ آیت ابوبکر صدیق کا اس موقع پہ پڑھنا اس بات پر اجماع ہے کہ انبیاء فوت ہو چکے۔ کہتے ہیں کہ میں اس پر آپ سے 2 باتیں پوچھوں گا۔ نمبر 1، اگر اس آیت سے حضرت عیسیٰ کی وفات ثابت ہوتی ہے تو دیگر نصوص کا، آیات کا اور احادیث کا کیا کرو گے جن سے عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں پہ زندہ ہونا ثابت ہوتا ہے؟ ان کا کیا جواب دو گے؟ نمبر 2، اس آیت کی تفسیر جو آپ نے کی ہے، آپ سے پہلے اتنی زیادہ تفسیریں، لاکھوں تفسیریں لکھی جا چکی ہیں، کسی ایک مفسر نے اس پر استدلال پیش کیا ہے؟ اگر پیش کیا تو اس کا حوالہ پیش کرو۔ یہ 2 باتیں کہیں۔ اور ہم بھی مماتی کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں خطبہ صدیق اکبر میں جب حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے کہا ان محمد قد مات من کان یعبد محمد فإن محمد قد مات، کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتا تھا وہ تو فوت ہو گئے۔ کہتے ہیں اس موقع پہ صحابہ کا خاموش ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اس بات پر اجماع ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ نہیں۔ حالانکہ تو نبی کی موت کی بات ہو رہی ہے، حیات فی القبر کا انکار تو اس میں ہے ہی نہیں۔ تو ہم بھی یہی 2 سوال ان سے مماتیوں سے کرتے ہیں
کہ اگر یہ آیت دلیل، یہ حضرت بکر صدیق کا یہ خطبہ اس بات کی دلیل ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام قبر میں زندہ نہیں، تو ان نصوص کا کیا کرو گے، ان احادیث کا کیا کرو گے جن میں نبی کی حیات ثابت ہے؟ اگر ان محمد القدمات نبی کی حیات فی القبر کی نفی کی دلیل ہے تو الانبیاء وحیاء فی قبور میں یصلون کا کیا کرو گے؟ من صلی علیہ عند قبری سمعت ومن صلی علیہ نائن ابلغتہ کو کیا جواب دو گے؟ ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ قبض وفیہ نفخ وفیہ ساق فاکثروا علیہ الصلاۃ فیہ فان صلاتکم معروضۃ علیہ کا کیا جواب دو گے؟ اور من صلی علیہ عند قبری سمعت ومن صلی علیہ نائن ابلغتہ اس کا کیا جواب دو گے؟ تعرض علیہ اعمالکم فما رأیت من خیر حمدت اللہ وما رأیت من شر استغفرت اللہ، ان نصوص کا کیا جواب دو گے؟ اس لیے جو مطالبہ نیلوی صاحب نے قیدیانیوں سے کیا کہ تم اس کے بدلے میں نصوص کا جواب کیا دو گے، اور نمبر دو اس پر کوئی ایک مفسر پیش کر دو، یہی مطالبہ ہم بھی آپ سے کرتے ہیں۔ نمبر ایک ان نصوص کا کیا جواب دو گے؟ نمبر دو اگر یہ خطبہ صدیق اکبر یہ دلیل ہے نبی کے قبر میں میت کی، نبی کی قبر میں زندہ نہ ہونے کی، تو اس پر 1957 سے پہلے ایک مفسر پیش کر دو۔ نہیں پیش کر سکتے؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا ان دونوں کی کڑیاں آپس میں ملتی ہیں، اس لیے شاید حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ نے ان دونوں کے فتنوں کو تعاقب کا حکم دیا تھا۔ تو میں اس پر 4 دلیل پیش کی۔ 5ویں دلیل بڑے اختصار کے ساتھ اجماع، کہ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ جو فرما رہے ہیں کہ نبی اور امتی کی موت میں فرق ہے، اس پر دلیل کیا ہے؟ حضرت فرماتے ہیں، اس کو اوقاڑوی صاحب رحمۃ اللہ نے یوں سمجھایا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اب اس وقت جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین مغموم تھے، صحابہ کرام کی پریشان تھے، رو رہے تھے۔ کتب حدیث میں تفصیل آتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پریشان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تلوار لے کر کھڑے اور کہہ رہے ہیں کہ جو یہ کہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت قاضی صاحب فرماتے ہیں کیا وجہ ہے اتنی موٹی سی بات میں صحابہ کا اختلاف کیوں ہوا؟ اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے، فوت ہو گئے، یہ موٹی سی بات ہے، بالکل سادی سی بات ہے، صحابہ کا اختلاف کیوں ہوا؟ حضرت عمر کی رائے نبی زندہ ہے، باقی صحابہ کی رائے اللہ کے نبی فوت ہو گئے۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے، حضرت بکر صدیق نے دونوں باتیں فرمائی، ان محمد قد مات سے نبی کی موت کا بھی اعلان کر دیا، والذی نفسی بیدی لا یذیقک اللہ الموتین ابدا، اس سے نبی کی حیات کا بھی اعلان کر دیا۔ یہ فرق کیوں ہے؟ حضرت قاضی صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے، وہ حضرت نانوتوی کے قول کو نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی نگاہ پڑی نبی کی آنکھ پر تو کہنے لگے نبی فوت ہو گئے، حضرت عمر کی نگاہ پڑی نبوت کے قلب پر تو کہنے لگے نبی زندہ ہے، ابو بکر صدیق دنیا کا واحد وہ فرد ہے جس کی بیک وقت نگاہ نبی کی آنکھ پر بھی پڑی، نگاہ نبوت کے قلب پر بھی پڑی۔ جب نگاہ نبوت کی آنکھ پر پڑی تو فرمایا ان محمد قد مات، نبی دنیا کے اعتبار سے فوت ہو گئے۔ جب نگاہ آپ کے قلب اطہر پر پڑی تو فرمانے لگے والذی نفسی بیدی لا یذیقک اللہ الموتین ابدا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ پر 2 موتوں کو جمع نہیں فرمائیں گے۔ ابوبکر صدیق واحد وہ آدمی ہے، نگاہ دونوں آنکھ پر بھی ہے، قلب پر بھی ہے۔ اسی کو حضرت فرماتے ہیں کہ میرا نظریہ نبی پر جب موت آتی ہے قبض روح بصورت حبس روح ہے، حبس روح، کہ اس وجہ سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا۔ اور اس پر آخری دلیل وہ قیاس پیش کرتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں قیاس اور عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کو قبض روح بصورت حبس روح مانا جائے۔ اور وہ کیسے؟ حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود جنتی مٹی سے ہے، اس پر مستقل دلائل موجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو وجود مبارک ہے، آپ جو تخلیق ہے وہ کس سے ہے؟ جنتی مٹی سے۔ اور جنت کا خاصہ حیات ہے، جنت کا خاصہ کیا ہے؟ حیات ہے، جنت میں وفات نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق ینادی مناد من السماء، اہل جنت جب جنت میں چلیں گے ایک فرشتہ اعلان کرے گا اور کہے گا ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا، اب تم نے ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنا، کبھی تمہارے پر موت نہیں آئی۔ جنت کا خاصہ حیات ہے۔ کسی چیز کی جو خصوصیت ہوا کرتی ہے، خاصیت ہوا کرتی ہے، وہ کسی عارض کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے چھپ تو جاتی ہے لیکن ختم نہیں ہوتی، چھپ تو جاتی ہے زائل نہیں ہوتی۔ حضرت مثال اس کی دی ہے پیٹرول اور پانی سے، فرمایا کہ دیکھیں پیٹرول کا خاصہ کیا ہے؟ حرارت۔ پیٹرول کے اندر کیا ہے؟ حرارت ہے، آگ ہے۔ پیٹرول مہنگا ہو رہا تھا، مولانا صاحب نے کیا کیا؟ جا کر پیٹرول لے لیا 2 بوتلوں میں اور جا کر فریج میں رکھ دیا
مہنگا ہو رہا ہے، چلو بھائی فریج میں پڑا رہے گا، خراب نہیں ہوگا. اب پیٹرول وہاں موجود ہے، اب کہیں پتہ چلا آگ لگی ہے، اب اس نے پیٹرول اٹھایا، کہا ٹھنڈا پیٹرول ہے، ظاہر آگ گرم ہے، ٹھنڈا پیٹرول آگ پہ ڈالوں گا تو آگ کیا جائے گی، بجھ جائے گی. اب یہ پیٹرول لے کر گیا اور آگ پر ڈالتا ہے، آگ بجھ جائے گی یا آگ مزید بھڑک اٹھے گی؟ پیٹرول تو ٹھنڈا نہیں تھا. پیٹرول ٹھنڈا ضرور تھا، لیکن پیٹرول کی جو خاصیت اور اصلیت ہے وہ حرارت ہے، تپش اور گرمی ہے. ایک فریج کی وجہ سے، آرز کی وجہ سے وہ ٹھنڈک وہ گرمی ختم ہوئی، وہ چھپی تو ہے لیکن ختم نہیں ہوئی. اس طرح پانی ہے، ایک آدمی نے پانی لیا، پانی کو گرم کیا، غسل کے لیے اب گرم کر رہا تھا، فل وہ کھولتا ہوا پانی گرم ہو گیا. اب گرم ہونے کے بعد جو ہے کہیں پتہ چلا آگ لگی ہے. اب اس کو کسی نے کہا یار پانی جا کر آگ پہ ڈال دو تاکہ آگ بجھ جائے. وہ کہتے نہیں نہیں، یہ جو پانی بہت گرم ہے، اتنا گرم ہے، آگ تو مزید گرم ہو جائے گی. کہتے نہیں یار، آگ گرم، پانی گرم ضرور ہے لیکن پانی کی جو اصلیت اور خاصیت ہے وہ ٹھنڈک ہے. پانی کیا ہے؟ ٹھنڈک ہے. آپ آگ پہ جا کر ڈالو گے آگ بجھ جائے گی. اب وہ آگ پر ڈالتا ہے، آگ بجھ جائے گی، بھڑک اٹھے گی. حالانکہ پانی تو گرم نہیں تھا، پانی گرم تھا لیکن پانی کی جو خاصیت اور اصلیت ہے وہ کیا ہے؟ وہ ٹھنڈک ہے. وہ کیا ہے؟ ٹھنڈک ہے، حرارت نہیں. اس لیے اس ٹھنڈک نے اس گرم آگ کو بجھا دیا. اب حضرت نوتوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نبی کا وجود جنتی مٹی کا ہے اور جنتی مٹی کا خاصہ حیات ہے. اب یہ جو حیات ہے موت کی وجہ سے، ایک عارض کی وجہ سے آئی ہے. اس نے حیات کو چھپایا ہے، حیات کو بالکلیہ ختم نہیں کیا. حیات کو چھپایا یوں کہ موت آئی ہے صرف آنکھ پر، موت آئی ہے قبض روح بصورت حبس روح، آنکھ پر تو موت ہے، قلب اطہر میں اس وقت بھی حیات ہے. اس کو حضرت نوتوی نے آپ حیات میں یوں تعبیر کیا، موت نبوت ساتر حیات ہے، مزیل حیات نہیں. موت نبوت ساتر چھپا دینے والی، یعنی نبی کی موت حیات کو چھپانے والی تو ہے، حیات کو بالکل یہ ظاہر کرنے والی اور ختم کرنے والی نہیں ہے. اس کی حضرت لطائف قاسمی میں ایک اور مثال بھی دی، چراغ کی مثال دی ہے. آپ نے یہاں چراغ جلایا جو پرانے زمانے میں چلتے تھے، لالٹین، یہ جو موم بتی، اس کے اوپر آپ نے گلاس رکھ دیا، کوئی چیز رکھ دی، گلاس رکھا ہے تو وہ جو روشنی ہے وہ چھپ گئی. لیکن یہ جو چراغ ہے ابھی تک بند نہیں ہوا. چراغ بند ہو جاتا ہے، آپ اوپر رکھے تو روشنی کیا ہو گئی. جہاں مثلا بلب کی مثال ہے، آپ بلب جل رہا ہے، بلب کے اوپر کوئی چیز آپ رکھ دیتے ہیں، گلاس وغیرہ رکھ دیتے ہیں، تو بلب کی جو روشنی ہے وہ تو سمٹ گئی نا. روشنی بظاہر ختم ہوئی، یعنی چھپی ہے، لیکن کیا بلب بھی بجھ گئے؟ نہیں، بلب ابھی تک جل رہا ہے. اس طرح سے فرماتے ہیں جب نبی پر موت آتی ہے قبض روح بصورت حبس روح ہے، قبض روح بصورت حبس روح کہ وہ روح مبارک سمٹ کر قلب اطہر میں جمع کر دی جاتی ہے. ظاہر جسم پر موت ہوتی ہے لیکن قلب اطہر میں اس وقت بھی حیات باقی ہوتی ہے. تو حضرت نوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس موقع پر کئی دلائل پیش کیے. تو میں نے عرض یہ کیا، نمبر 1، نبی پر موت امر اتفاقی ہے، اس کا دنیا میں کوئی بھی منکر نہیں ہے. اور باقی رہی موت کی کیفیت کیا ہے، اس میں نبی اور امتی کی موت میں فرق ہے. حضرت نوتوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نبی پر امتی پر موت آئے قبض روح بصورت خروج روح ہوتی ہے، اور نبی پر موت آئے قبض روح بصورت حبس روح ہوتی ہے. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر 6 دلیلیں پیش کی، 3 دلیلیں قرآن سے، 1 حدیث سے، 1 اجماع سے اور قیاس سے. 1 دلیل پیش کی حضرت نے اللہ توفی الانفس حین موتہا، کہ موت کو سمجھ نہ ہو، نیند کو سمجھو، چونکہ امتی اور نبی کی نیند میں فرق تو امتی اور نبی کی موت میں بھی فرق ہوگا. نمبر 2، انک میت و انہم میتون، لفظ میت نبی کے لیے الگ استعمال کرنا، امتی کے لیے الگ لفظ بولنا، اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ امتی کی موت کی کیفیت اور ہے، نبی کی موت کی کیفیت اور ہے. نمبر 3، ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، شہید کی بیوی سے نکاح جائز ہے، نبی کی بیوی سے نکاح جائز نہیں، اس کی وجہ قبض روح بصورت حبس روح. اور نمبر 4 حدیث لا نورث ما ترکنا فهو صدقہ، اور یہ صدقہ تب بن سکتا ہے جب بوقت وفات نبی کے جسم اطہر میں، قلب اطہر میں حیات باقی ہو، وگرنہ صدقہ نہیں رہتا. اور نمبر 5 صحابہ کرام کا آپ کی وفات پر یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت پر یہ اختلاف کہ نبی دنیا چلے گئے یا نبی زندہ ہے. اس موقع پہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آ کر دونوں چیزوں کا اعلان فرمانا، موت کا بھی اعلان کرنا، حیات کا بھی اعلان کرنا، یہ اس بات کی دلیل کہ نبی کی موت قبض روح بصورت حبس روح ہوتی ہے. اور آخری دلیل قیاس اور عقل کو پیش کیا. عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جب نبی کا وجود جنتی مٹی کا ہے اور جنتی مٹی کا خاصہ حیات ہے، حیات ایک عارض کی وجہ سے، موت کی وجہ سے چھپ تو سکتی ہے، بالکل یہ ختم نہیں ہو سکتی. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس موقع پہ دلائل کے انبار لگائے ہیں.
اس لیے کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں یا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا تفرد ہے، فلاں ہے، اس پر دلیل نہیں ہے۔ قاری طیب قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود مقالات حکیم الاسلام میں لکھتے ہیں، فرماتے نہیں تفرد نہیں ہے۔ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ نے جو دلائل پیش کی ہیں نبی اور امتی کی موت میں فرق پر، اگر ان دلائل پر کوئی سقم ہے اس کا جواب دو، اگر ان دلائل پر آپ کا کوئی اعتراض ہے، کوئی شبہ ہے، وہ پیش کرو۔ یوں کہہ کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے علوم کی داد دینی چاہیے تھی، نہ یہ کہ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کے اس موقف کا انکار کرنا چاہیے تھا۔ تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان کیا، تو میں نے آپ کی خدمت میں یہ 2-3 چیزیں پیش کی ہیں۔ نمبر 1 انکار حیات کا مختصر سا پس منظر، نمبر 2 نبی علیہ السلام پر موت اتفاقی ہے، نمبر 3 نبی اور امتی کی موت میں فرق ہے۔ آگے چوتھی بات کہ آپ کو قبر میں حیات ملتی ہے۔ اب اس پر دلائل اور فریق مخالف کی شبہات اور ان کے جوابات وہ انشاءاللہ اگلی نشست میں اللہ رب العزت سمجھنے کی اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔